السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاطھا مر گئی، شاطھا مر گئی، ایک دم سے شور گونج اٹھا جبکہ شاخلہ چکرا کر فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس سوچ سے نہیں کہ شاطھا مر گئی، بلکہ اس سوچ سے کہ اب اس کا کیا انجام ہوگا۔ شاطھا مر گئی آخر۔ ساشا تم نے کر دکھایا، تم نے اسے مات دے دی۔ شانفہ زنجبیل کے گلے لگ گئی اور خوشی سے بولی، صرف میں نے نہیں بلکہ تم نے بھی۔ ہاں شانفہ، اگر آج تم نہ ہوتی تو میں شاید کچھ نہ کر پاتی، بلکہ اگر کامن بھی نہ آتا تو میں شاید آج یہاں اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہ ہوتی۔ تم دونوں کا بہت شکریہ، تم دونوں نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ خود پہ شاطھا کے واروں کو سہا بھی۔ متشکر بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھتی بولی، شکریہ کس بات کا ساشا، بھلے یہ جنگ تمہاری تھی مگر دشمن تو وہ ہماری بھی تھی۔ ہمارا مقصد ایک تھا تو پھر اس جنگ میں ہاتھ بٹانا ہمارا بھی بنتا تھا۔ ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کیا جو کہ کرنا بنتا تھا، اس کے لیے تمہارا شکریہ کہنا نہیں بنتا۔ شانفہ کی بجائے کامن بولا تو زنجبیل اس کی بات سے متفق ہوتی سر ہلانے لگی اور پھر پہلے ساری اور پھر کاشا کے گلے لگ گئی جو اپنی اس بیٹی پر ناز کر رہے تھے جس نے اس صحرا کو دشت ناگن سے نجات دلائی تھی۔ سب آہستہ آہستہ کنویں سے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، آپس میں خوشی سے نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ سب کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ خس کم جہاں پاک، زنجبیل کنویں کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں بولی تھی۔ تخت حال میں سبھی موجود تھے۔ زنجبیل تخت کی بنی اونچی جگہ پہ کھڑی تھی جبکہ شانفہ اس کے برابر میں موجود تھی۔ اصول و قواعد سب کو سنائے اور سمجھائے جا چکے تھے، قیدی آزاد کروائے جا چکے تھے، زخمیوں کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ غرض کہ وہ سب ہو رہا تھا جو کہ زنجبیل چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ سب کام ہو چکے تھے جو اسے یہاں سے جانے سے پہلے کرنے تھے، جبکہ ایک بے حد ضروری کام ابھی باقی تھا، اور وہ تھا اس تخت کو ایک ایسے انسان کے حوالے کرنا جو اس کا حقدار ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میں سب معاملات طے کر چکی ہوں مگر ایک کام جو کہ سب سے اہم تھا وہ تو میں بھول ہی گئی۔ وہ بولی تو سب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ابھی تو یہ تاج میرے سر پر ہے مگر میرے جانے کے بعد یہ کس کی دسترس میں رہے گا؟ کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ کون ہے جو اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا؟ کون ہے جو اس ناگ محل کا نظام چلائے گا؟ کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہوگا؟ آخر میں زنجبیل نے پوچھا تو کوئی اندازہ نہ لگا پایا کہ کون ہوگا، تبھی نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ مسکرائی، تاج سر سے اتارا، رخ ذرا سا پھیرتی بولی، شانفہ۔ وہ بولی تو شانفہ کو لگا کہ اس نے اسے مخاطب کیا اس سے پہلے کہ وہ ہاں کہتی۔ زنجبیل کی اگلی بات نے اسے منو حیرت میں پہنچا دیا۔ آج کے بعد سے آپ سب کی دیوی ہوگی شانفہ۔ کامن، ساری اور کاشا کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی جسے وہ پہلے سے ہی جانتے ہوں کہ وہ کس کا نام لینے والی ہے۔ میں؟ شانفہ نے حیرت سے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شانفہ، تم۔ آج سے یہ ناگ محل تمہارا ہے، یہ لوگ بھی تمہارے ہیں۔ میرے نزدیک اس تاج کا صحیح حقدار تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ میں تمہارے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ مجھے تم پہ یقین ہے، بلکہ خود سے بھی زیادہ یقین ہے کہ تم ہمیشہ اس محل کی وفادار ثابت ہوگی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شانفہ کا دل بھر آیا۔ اس نے سارے کی طرف دیکھا تھا اور بولی، مگر تمہاری ماں؟ نہیں شانفہ، وہ یہاں نہیں ہے، وہ بلکہ پہاڑی دنیا میں ملکہ کے ساتھ رہیں گے، وہ یہاں کا نظام نہیں دیکھیں گی۔ زنجبیل سمجھ گئی کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کی جگہ ساری بھی تو ہو سکتی ہے، تبھی بول پڑی، جبکہ اس بات پہ شانفہ خاموش ہو گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو اس ناگ محل کی ایک کنیز ہے آج اسی ناگ محل کی دیوی بھی بن جائے گی، اور یہ بات اس نے کہہ بھی ڈالی۔ تم سمجھو کہ یہ تمہارے اچھے پن کا انعام ہے جو تمہیں ملا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاؤ گی۔ شانفہ کو خود سے الگ کرتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتی وہ محبت سے گویا ہوئی، آج سے یہ آپ کی دیوی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کے تخت سنبھالنے سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آپ کے سامنے چہرہ کرتی سب سے مخاطب ہوئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بھرے ہجوم سے مختلف آوازوں کے ساتھ ساتھ ایسے کئی جملے سنائی دیے جنہیں سن کر شانفہ کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ تاج تمہارا ہوا میری پیاری دوست۔ ہاتھ میں پکڑا تاج اس نے جیسے ہی شانفہ کو پہنایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جو اسے بتلا رہے تھے کہ وہ ناگ محل کی دیوی بن چکی ہے۔ وہ تخت جس پر کبھی شاطھا بیٹھا کرتی تھی اس پہ اب وہ بیٹھا کرے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تاج کو چھونا چاہا تو دل چیخ اٹھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، تاج واقعی اس کے سر پر موجود ہے، وہ تاج جسے اس کی اصل حالت میں واپس لانے کے لیے زنجبیل نے کتنے ہی جتن کیے تھے۔ میں جانتی ہوں یہ خوشی کے آنسو ہیں مگر پھر بھی رونا بالکل نہیں۔ زنجبیل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو خود صاف کیے اور تبھی اس کی نظر ہجوم میں کھڑی شاخلہ پر پڑی تو وہ اترتی ہوئی نیچے اس کے روبرو چلی آئی۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے آئی، شاخلہ جو کہ سر جھکا چکی تھی 2 قدم ڈرتی ہوئی پیچھے کو ہٹی۔ زنجبیل مسکراتی ہوئی اور آگے بڑھی تو وہ مزید پیچھے کو ہٹی۔ ڈر کیوں رہی ہو شاخلہ؟ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں تمہارا بھی کچھ شاطھا جیسا ہی حال کروں گی؟
ویسے تم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو میرا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرنا بنتا بھی ہے، مگر میں نہیں کروں گی، کیونکہ تم شاخلہ نہیں بلکہ اس کے حکم پہ چلنے والی ایک مشین تھی، اور میں اس مشین کے پرزے خراب نہیں کروں گی۔ اس بات پہ شاخلہ کے ساتھ سب چونکے کہ نہیں، شاخلہ کو وہ کیسے بخش سکتی ہے، اسے سزا ملنی ہی چاہیے۔ بھلے تم نے شادہ کے حکم سے ہٹ کر بھی بہت سے ایسے کام کیے جو تمہارے دل کی منشا کے مطابق تھے اور سراسر غلط تھے، مگر تمہیں جس حیثیت پہ تمہاری دیوی نے کھڑا کیا تھا، اس کے بعد تمہارا دل ایسے کاموں کی خواہش کر سکتا تھا جو دوسروں کے لیے بس تکلیف کا ہی سبب بنتے۔ ظالم صرف خود ہی ظالم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھ جڑے کئی لوگوں کے اندر بھی وہ مادہ پیدا کر دیتا ہے جو ظلم کا باعث بنے، اور میں نہیں جانتی کہ تمہارے اندر وہ مادہ شاخلہ نے پیدا کیا یا پہلے سے ہی موجود تھا۔ ہاں، میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اسے مزید بڑھاوا شاخلہ نے دیا اور بار بار دیا۔ شاخلہ ابھی تک سر جھکائے کھڑی تھی، زنجبیل سے نظریں ملانے کی ہمت جو نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی، سب اس کے خلاف تھے، اسے اپنے ساتھ رکھنے والی دردناک موت کی نظر ہو چکی تھی۔ نہ جانے اب اس کا کیا ہوگا، اسے کون سی سزا دی جائے گی۔ وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی جب زنجبیل بول اٹھی۔ تمہارے لیے سزا ضرور ہے، مگر کافی مزے کی۔ پہلے تم شاخلہ کے حکم پر سر جھکایا کرتی تھی، اب نئی دیوی کے حکم پر سر جھکایا کرو گی۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم شانفہ کے ماتحت رہتے ہوئے ہر وہ اچھا کام کرو جسے شادہ کے ساتھ ساتھ خود تم نے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا۔ تم آج سے شانفہ کی کنیز ہو، سنا تم نے؟ زنجبیل آخر میں اونچی آواز میں گویا ہوئی تو وہ حیرت سے بے اختیار ساری لا گئی۔ حیرت اس بات کی نہیں کہ اسے شانفہ کی کنیز بنایا گیا، حیرت اس بات کی کہ اسے کوئی سخت تکلیف دہ سزا نہ دی گئی، اسے قید میں نہ ڈالا گیا، اس پہ تشدد کا پہاڑ نہ توڑا گیا۔ آج سے تم اپنے اندر کے اچھے انسان کو جگاؤ گی اور اپنے اندر کے برے انسان کو گہری نیند سلاؤ گی، نہیں بلکہ اس کا گلا ہی گھونٹو گی۔ آج سے اس ناگ محل میں صرف امن کا بول بالا ہوگا، ناگ محل امن و سکون کا گہوارہ ہوگا، اور اس امن کو قائم کرنے اور رکھنے میں تمہارا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے۔ میں نے تمہاری حیثیت نہیں بدلی، ہاں، مگر تمہیں خود کو ضرور بدلنا ہوگا۔ تم پہلے کی طرح ہی اپنی دیوی کا حکم مانو گی، سب کی انچارج ہوگی، مگر فرق کیا ہوگا یہ تمہیں میں اچھے سے سمجھا چکی ہوں اور تم بھی اچھے سے سمجھ چکی ہو، اور یہاں کھڑے سب لوگ سن لیں۔ اگر آپ سب کو شاخلہ کے دوبارہ انچارج ہونے پر اعتراض ہے تو فکر مت کریں، یہ اعتراض جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج سے آپ سب کو شاخلہ کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے گا، نیا اور اچھا روپ۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے شاخلہ؟ آخر میں زنجبیل نے پھر اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ کو یہ دیوی کو کبھی میری طرف سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شاخلہ کا یہ کہنا تھا کہ زنجبیل اور شانفہ تو کیا باقی سب بھی پرسکون ہو گئے، جو اعتراض تھا وہ یہیں ختم ہو گیا۔ دیوی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرنا مشکل تو تھا، مگر اپنے اندر کے بے رحم انسان کو مار کر کرنا ناممکن نہیں تھا۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں شانفہ کے غلام تسلیم کر ہی لیا، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے 9 سال اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں گزارے۔ میرا باپ ایک جادوگر تھا، وہ اپنے اندر غائب ہو جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو کہ اس نے کئی عرصے عبادت کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ میرا بھی بہت دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح غائبانہ وجود رکھوں۔ میں نے بارہا اس سے کہا کہ مجھے بھی یہ جادو سکھائے، پر وہ ٹال جاتا، مگر ایک دن میں نے پکا کر لیا کہ اب کے اس سے جادو سیکھ کر ہی رہنا ہے، اور آخر وہ بھی میری ضد کے آگے ہار مان گیا، اور پھر 2 سال میں اس کے ساتھ ہر رات بلا ناغہ عبادت کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ میں بھی ایک غائبانہ وجود رکھنے والا ناگ بن گیا۔ مگر اپنے باپ کی طرح میں جب تک چاہتا تب تک غائب نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے صرف 2 سال عبادت کی، جس کے نتیجے میں میرے حصے میں صرف 10 گھنٹے آئے جو مجھے غائب رکھتے، اور اگلے 5 گھنٹوں تک میرا یہ جادو کام نہ کرتا، مگر وہ 5 گھنٹے گزرنے کے بعد میں پھر سے 10 گھنٹوں کے لیے سب کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہوں۔ اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے غائب ہونے پر بھی تم مجھے پہچان جایا کرتی تھی، وجہ میرے وجود سے اٹھتی خوشبو ہے، جو کہ صرف میرے غائب ہونے پہ ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب میں ظاہر ہوتا ہوں تب وہ بھی اپنا آپ کھو دیتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت کنویں کے پاس بیٹھے تھے اور کامن اسے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ ناگ روپ میں آنے کے علاوہ میں چند ایک حشرات کا روپ لے سکتا ہوں بس، اور معاف کرنا تمہیں چھپکلی بن کے شاید ایک روز ڈرا بھی دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا ہنسا تھا، شاید میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جین نہیں ہوں۔ ساشا، میں کیا ہوں، کیسا ہوں، یہ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مگر تب جب تم شاتا سے انتقام لے لو گی۔ مگر دیکھو میرے بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی، صورتحال ہی ایسی پیدا ہو گئی کہ مجھے اپنا آپ ظاہر کرنا ہی پڑا، اور تمہارا مجھے لے کر جو بھی سوال تھے حل ہوتے گئے، جو بھی الجھنیں تھی ختم ہوتی گئی۔ مگر کامن، تم یہاں اچانک کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں ملکہ نے بھیجا یا تم خود چلے آئے؟ کیونکہ آج تم نہ آتے تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں خود بھی آنا چاہتا تھا اور ملکہ سے اجازت لیے چلا بھی آتا، مگر اس سے قبل انہوں نے خود ہی مجھے بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ آج کی رات بہت خاص ہے، نہ جانے وہاں کیا حالات ہوں گے، تمہارا آج رات وہاں ہونا ضروری ہے۔ ساشا کے پاس تو بس میں چلا آیا اور میں بالکل صحیح وقت پر پہنچا، اگر نہ پہنچتا تو وہ تمہیں ڈس لیتی۔ اف، میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، کامن نے جھرجھری لی۔ تم اپنے بارے میں بتا رہے تھے کامن، زنجبیل نے اسے یاد کروایا، جو کہ خاموش ہو گیا تھا۔
کنویں کا پانی خاموش سا پڑا تھا. اسے رہ رہ کے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کنویں میں شاتا کی لاش ہے، مگر جب کامن ساتھ تھا تو اس کس بات کا ڈر؟ اور زنجبیل کو اب سمجھ میں آتا کہ جب وہ شاتا سے لڑنے کو ظاہر ہوا تو وہ خوشبو جس سے وہ کامن کے ہونے کو محسوس کر لیا کرتی تھی تب کیوں نہ اٹھی. اسے اب جواب مل چکا تھا. میرا جادو بالکل پرفیکٹ نہیں کہا جا سکتا. زیادہ گھنٹے غائب نہیں رہتا ہوں تو اکثر خوشبو میرے ہونے کا راز کھول دیتی ہے. وہ ہولے سے ہنسا. تم اور تمہارا باپ جنگل میں کیوں رہتے تھے؟ زنجبیل نے سوال اٹھایا. تمہیں معلوم ہوگا کہ پچھلی طرف جنگلی دنیا ہے. میرا باپ صحرا سے وہاں ایک پرسکون گوشی کی خاطر چلا گیا اور کئی سال وہاں جادو حاصل کرنے میں گزاری. وہ مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا، تو یہی کہتا کہ میں اس کی عبادت میں خلل ڈالوں گا. وہ عبادت کرے گا یا مجھے سنبھالے گا؟ مگر میں ضد ہوا کہ اسی کے ساتھ رہوں گا، اسے پریشان نہیں کروں گا. تو آخر وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا. اس نے زنجبیل کی بات کا تفصیلی جواب دیا. اچھا، اور تمہاری ماں وہ کہاں رہتی تھی؟ وہ تم لوگوں کے بغیر اتنے سال اکیلی رہی؟ ایک اور سوال تیار تھا. میری ماں کو میرے یا میرے باپ کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ خود جادو کی دیوانی تھی. میں اور میرا باپ وہاں جنگل میں جادو سیکھتے رہے اور وہ یہاں اپنی عبادتوں میں مشغول رہی. مگر وہ جس طرح کا جادو سیکھ رہی تھی وہ میرے باپ کو پسند نہ تھا، کیونکہ وہ جادو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتا. جب ہم دونوں واپس صحرا لوٹے تو اس کی سرگرمیوں کا علم ہوا. اس پہ ان دونوں کے بیچ کافی جھگڑا ہوا. اس نے کہا اسے یہیں روک دو، ایسے خطرناک جادو کو اپنے وجود میں جگہ مت دو. مگر وہ ضد تھی. وہ نہ رکی تو میرے باپ نے اس کی وہ تمام چیزیں تباہ کر دی جو اس کے جادو کو بڑھاوا دینے میں مددگار ثابت ہوتی تھی. اس پہ ماں تیش میں آ کر اس نے مسلسل 40 روز شیطانی طاقتوں کی پوجا کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان طاقتوں نے میرے باپ کے لیے ایک حد مقرر کر دی. ایک لکیر تھی جو اس کے آگے کھینچ دی گئی تھی، جسے اگر وہ پار کرتا تو اپنا سارا جادو کھو دیتا. اس پہ میرے باپ نے ماں کو اس کے حال پہ چھوڑا اور اس سے ہر تعلق قطع کرتا الگ ہو گیا اور آج تک اکیلا ہی ہے. اتنا کہہ کر کامن خاموش ہو گیا. زنجبیل کو اس کی کہانی سن کر بہت افسوس ہوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کامن، تمہارا باپ اکیلا کیوں ہے؟ تم پہاڑی دنیا میں کیوں رہتے ہو؟ اس کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ اور وہ رہتا کہاں ہے؟ اس نے اپنی الجھن دور کرنا چاہی. جس طرح تم پیدا یہاں ہوئی مگر زندگی دوسری دنیا میں گزاری، اسی طرح میں بھی پیدا صحرا میں ہوا مگر چند سال کچھ جنگلی دنیا میں بھی گزارنے کے بعد پہاڑی دنیا کا مکین بن گیا. کیونکہ میرا باپ پہاڑی دنیا کا رہنے والا تھا. وہ ناگ تھا تو ایک ناگن سے شادی کی خاطر صحرا کا سفر کیا. جس طرح پچھلے وقتوں میں جال گھر کے ناگ صحرا کا رخ کرتے تھے اپنے جیون ساتھی چننے کے لیے، اور پھر یہاں کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی. مگر وہ لڑکی یعنی میری ماں جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ چالاک اور مکار بھی تھی. میری ماں نے کبھی مجھے ماں کی محبت دی ہی نہیں. مجھے اس کے وجود سے ماں کی محبت کی کبھی خوشبو آئی ہی نہیں تھی، بلکہ اس نے باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کیا اور کہا کہ دونوں باپ بیٹا کبھی اسے اپنی شکل نہ دکھائیں. سوچتا رہا کہ وقت گزرے گا تو ماں بیٹے کو پکارے گی، اس سے ملنے آئے گی، مگر نہیں. وہ تو اپنی زندگی اور اپنے مقاصد میں اتنا مگن ہو گئی کہ اس کے دل سے جو اگر تھوڑا بہت احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اپنوں کے لیے میں نے اپنے باپ کی دنیا کا انتخاب کیا اور ملکہ کے خاص خدمت گزاروں میں شامل ہو گیا. مگر میرا باپ جو کہ چاہتا تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، خود اسی دنیا میں بھٹکتا رہا. تم ان سے ملتے ہو کیا؟ کس سے؟ کامن نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اپنے باپ سے. ملتا ہوں، کیونکہ وہ نہیں مل سکتا اس لیے مجھے یہاں آنا پڑتا ہے. یہ کہتا وہ خالی آسمان کی طرف دیکھنے لگا. تمہارا باپ کیوں نہیں ملنے آتا؟ زنجبیل نے اس کے حسین چہرے کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے پوچھا. وہ واقعی جادوگر تھا، نہ صرف غائبانہ وجود رکھنے والا جادوگر بلکہ اپنے حسن کا جادو بھی لیے ہوئے تھا. خوبصورت رس، کھولتی آواز اور باتوں کا جادوگر تھا. وہ اپنی خوشبو سے دوسروں کو مدہوش کر دیتا تھا، اسی حد کی وجہ سے جو اس پر مقرر کر دی گئی تھی. جانتی ہو ساشا کہ میرا باپ کون ہے؟ جواب دینے کے بعد اس نے پہلے کی طرح ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. مجھے بھلا کیسے پتا ہوگا تمہارے باپ کا؟ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی مگر جب بولی تو صرف اتنا. نہیں. کامن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرایا اور پھر بولا. صحرا میں روز رات شہنا پہ مدہوش کر دینے والی دھن بجانے والا ناگ میرا باپ ہے ساشا. اس کا مسکرا کر یہ بتانا زنجبیل کو ہکا بکا کر گیا. کل جس ناگ سے وہ اور شانفہ ملی جس نے ان کی مدد کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامن کا باپ ہے. یہ جان کر اسے قدرے حیرت ہوئی تھی. مگر کامن، تمہارا باپ یہاں صحرا میں کیوں بھٹکتا ہے؟ اور تم نے کہا تھا کہ وہ اپنے اصل روپ میں صرف رات کو ہی ظاہر ہوتا ہے، مگر ایسا کیوں؟ حیرت ٹوٹی تو وہ مزید سوال کو ہوئی. وہ اس لیے ساشا کیونکہ جو حد اس کے لیے مقرر کی گئی تھی، جو لکیر اس کے لیے کھینچی گئی، وہ نہ اسے ناگ محل میں داخل ہونے دے سکتی تھی نہ اس دنیا سے باہر قدم نکالنے. اور ایسا کرنے کی صورت میں وہ نہ صرف اپنا سارا جادو کھو بیٹھتا بلکہ اپنے ناگ وجود سے بھی جاتا، یعنی ایک عام انسان بن جاتا اور اپنے اصل روپ میں رات کو اس لیے ظاہر ہوتا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچے رہنا چاہتا ہے. شاید اسی طرح اسے اپنا آپ محفوظ لگتا ہے. میں اگر اسے مات دے سکتا ہوتا تو یہاں صحرا میں شہنا نہ بجاتا پھرتا. میں جس دن ناگ محل داخل ہو گیا اپنی ساری طاقتیں گوا دوں گا اور ایک عام انسان بن جاؤں گا.
اور ایک عام انسان صرف اس وقت صحرائی دیوی کو مات دے سکتا ہے جب وہ اس کے مقابلے میں صرف ایک خاص چیز رکھتا ہو، اور وہ خاص چیز ہے تمہارے گلے میں جھولتا یاقوت۔ کامن کی بات سے زنجبیل کو اس کے باپ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، اب میرا باپ آزاد ہے کیونکہ تم میں اور ہم سب آزاد ہیں۔ کامن کی تم میں اور ہم سب آزاد ہیں والی بات وہ سمجھ نہیں پائی، تبھی بولی، میں سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گی اگر یہ جان جاؤ گی کہ میری ماں کون تھی۔ جانتی ہو کون تھی میری ماں؟ باپ کی طرح اس نے ماں کے بارے میں بھی پوچھا تو زنجبیل اس پہ بھی یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے بھلا کیا پتا تمہاری ماں کون تھی، مگر پھر جب بولی تو پہلے کی طرح بولی، نہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں نفرت تھی، زہر تھا، اور یہی نفرت اور زہر لیے وہ گویا ہوا، میری ماں کوئی اور نہیں بلکہ… وہ رکا۔ بلکہ… زنجبیل بے صبر ہوئی۔ بلکہ شاتھا تھی۔ کامن نے گویا اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ واٹ؟ بے اختیار وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے کھلے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کتنے لمحے اس سے تو بولا ہی نہ گیا۔ اوہ میرے خدایا، تمہاری ماں شاتھا تھی؟ وہ دشت دیوی تمہاری ماں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب وہ بولی تب بھی حیرت نہ ٹوٹی۔ حیرت کا پہاڑ تھا جو اس پہ ٹوٹا تھا۔ شاتھا کامن کی ماں تھی، یہ انکشاف اس کے لیے بہت بڑا تھا، جسے جان کر چند لمحوں کے لیے تو وہ سکتے میں ہی چلی گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔